سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل له الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رؤيته. واللعنة الداعمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ایک صلوات بھیجو محمد. حضرات محترم، یہ سلسلہ جو ہمارے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے چلا ہے کہ 10 منٹ انگریزی میں ایک لیکچر ہو، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور اس میں آپ سب کو ان نونہال بچوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، تاکہ یہی آگے چل کے کل قوم کے جوان اور قوم کے سرپرست بنیں گے. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے. اور دوسرا ایک اعلان ہے، وہ آپ نے تو المسائل میں باب الطہارات میں تیمم کی بحث پڑھی ہوگی آپ نے کہ تیمم کن کن صورتوں میں جائز ہے. تو جہاں بہت سی صورتیں ہیں کہ تیمم یہاں کرنا چاہیے، تیمم یہاں کرنا چاہیے، تو اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو بھی تیمم کرنا چاہیے، کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے، اور جب پانی مل جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. کل اور آج کی مجلس یوں ہی سمجھیے کہ بطور تیمم جو ہوتی، گویا یہ عبادت جو ہے ابھی تیمم کے ساتھ ہو رہی تھی، اور انشاءاللہ کل آب آید تیمم برخاست. انشاءاللہ کل سے ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا ذکی باقری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ انہیں انشاءاللہ کل سے سماعت فرمائیں گے. صلوات بھیجیں محمد تو ہماری اور آپ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کافروں سے جہاد کریں اور منافقین سے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رعایت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے. وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اور اس کے علاوہ بہت سی قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ جن میں منافقین کی پہچان اور نشانیاں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ نفاق کہاں سے پیدا ہوتا ہے. ہم اس جڑ کو اور اس بیماری کی جو جڑ ہے اور جو اصل اور سبب ہے، ہم اسے پہلے پہچانیں کہ یہ بیماری، یہ نفاق بیماری ہے. قرآن مجید میں فی قلوبہم مرض، اس کو ایک بیماری کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک بیماری ہے نفس کی، ایک بیماری ہے دل کی.
ہارٹ کا علاج تو کراتے ہیں، ذرا سے اگر کسی کوئی پرابلم ہو جائے، کولیسٹرول زیادہ ہو جائے یا کسی اور طرح کی کوئی ہارٹ کی بیماری ہو ظاہری جسمانی، تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جس چیز کو دل کی بیماری کہہ رہا ہے، ہم اس کے علاج کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اسے دور کرنے کی جو ہے وہ نہیں سوچتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اسے صریحاً کہا ہے فی قلوبہم مرض، یہ دل کی بیماری ہے، نفاق دلوں کی بیماری ہے، اور جس دل میں یہ بیماری ہوگی وہ دل کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ دل کبھی بھی جو ہے وہ اسے سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا ہے، ہر وقت ایک خلجانی کیفیت اس کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ نفاق کہاں سے پیدا ہوا؟ مکے سے پیدا ہوا یا مدینے سے؟ دیکھیے، مکے میں صرف دو طاقتیں تھیں، ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار اور مشرکین، دو طاقتیں تھیں، اور یہاں بھی اسلام اور مسلمان بہت ہی اقلیت میں، منورٹی میں، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یعنی بہت ہی کم تعداد تھی اس کی، بہت ہی کمزور تھے مسلمان۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں مسلمان کمزور ہوں اور تعداد کم ہو اور کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہو، وہاں ظاہر بظاہر جو ہے وہ مقابلے میں دو ہی طاقتیں ہوں گی، ایک کفر دوسری طرف اسلام، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار اور مشرکین۔ یہ نفاق کی بیماری پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ فرض کیجئے میری کئی فیکٹری ہے یا دکان ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، اور اتفاق سے میری دکان کے سامنے یا میری فیکٹری کے سامنے ایک دوسرا آدمی آ گیا اور اس نے ایک نئی فیکٹری لگا لی، مثلا ہمارے مولا صاحب منجی صاحب نے ایک نئی فیکٹری لگا لی، ایک نئی دکان کھول لی، اور الحمدللہ ان کی فیکٹری سے جو مال نکل رہا وہ بالکل پیور اور اصلی اور کم داموں پہ۔ ایسا کیجئے گا نہیں آپ؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے ہوں۔ تو ہوا کیا؟ میں نے کیا دیکھا کہ دھیرے دھیرے اب میری فیکٹری یا میری دکان، اس کا مال تو اب نکل ہی نہیں رہا ہے، ان گویا اب بند ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے، دکان کھولی ہے، فیکٹری لگائی ہے اور بہت ہی دھڑاکے سے چل رہی ہے، بہت زور شور سے جو ہے بزنس ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو ہم مقابلہ کریں کھل کے، دو صورتیں ہیں، یا تو ہم کھل کے مقابلہ کریں۔ تو آپ مقابلہ کیسے کریں؟ اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم پیور اور اصلی مال جو ہے وہ انہی کی طرح دے سکیں اور اسی دام پہ، اتنا ہمارے اندر طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے اندر اتنی بھی شرافت نفسی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی اچھائیوں کو قبول کریں کہ نہیں، ان کا مال اصلی ہے، ان کے دام بھی صحیح ہیں، یقیناً چلنا چاہیے بے شک۔ تو اب یہاں پر جو صورت پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف مقابلے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں اپنے دشمن سے، اور دوسری طرف نفس میں اتنی شرافت نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو قبول کریں۔ تو اب یہیں سے جو ہے وہ نفاق کی صورت نکلتی ہے۔ نفاق کی صورت کہ ظاہر میں ہم ان سے ملیں گے، ان کے آفس میں جائیں گے، ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کی حمد بھی کریں گے، مدح و ثنا بھی کریں گے، اور بہت اونچا کریں گے، بہت چڑھائیں گے کہ کیا کہنا آپ کا، لیکن اندر سے ہم یہی چاہیں گے اور ایسے ہی تدبیریں کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈاؤن ہو جائیں۔ نفاق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کسی نظام پر
عمل پیرا ہو اور اس کے مقابل میں کوئی اچھا نظام آ جائے، کوئی اچھا دستور العمل آ جائے، کوئی اچھا قانون آ جائے کہ جس نظام کی اچھائی سے انکار نہیں کر سکتا ہے انسان، تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ یا تو اس نظام کی اچھائی کا اقرار کرے اور اپنے نظام کو چھوڑ دے۔ اگر انسان کے اندر اتنی شرافت ہے، اور اگر شرافت نہیں ہے تو پھر یہاں پر یہی صورت ہوتی ہے کہ ایک طرف اپنے نظام کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے اور دوسری طرف دل میں وہ جو نیا نظام آیا ہے، جو سچا اور اصلی نظام ہے، اس نظام کی طرف سے دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، جب تک مسلمان مکے میں تھے، کمزور تھے، ظاہر سی بات ہے سامنے کفار مشرکین ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں، لیکن جب مدینے میں آئے، اسلام کی طاقت بڑھی، مسلمان اکثریت میں آئے، تو اب یہاں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، مسلمان اکثریت میں آ گئے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نفس میں اتنی شرافت بھی نہیں ہے کہ اس نظام کو قبول کیا جائے، اتنی شرافت بھی نہیں کہ اس اسلام کو قبول کرے۔ تو اب یہاں پر دو روئی سے کام لیا گیا، دو رنگی سے کام لیا گیا۔ ایک طرف ظاہر میں اسلام کو قبول کیا، ظاہر میں کلمہ پڑھا، اور دل سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، دل سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دل سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، دل سے مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے، یعنی جو حربے استعمال کر سکتے ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے نفاق کی بنیاد اس بیماری کی، کہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے منافق جس نے نفاق شروع کیا، یعنی منافقین کا سردار جو تھا مدینے میں، وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ عبداللہ ابن ابی اور ابو عامر، یہ دونوں قبیلے اوس سے تھے۔ مدینے میں دو قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج۔ اس میں دیکھیے اس منافقت کی ایک اور جڑ ہے، وہ جڑ کیا ہے؟ خود پرستی، جاہ طلبی، شخصیت پرستی، اپنے سامنے کسی کو ابھرتا ہوا نہ دیکھ سکنا، اپنے سامنے کسی کو بڑھتا ہوا نہ دیکھ سکنا، ایک یہ بھی ہے نفاق کی جڑ اور بنیاد۔ عبداللہ ابن ابی یہ وہ شخص ہے کہ قبیلے اوس اور خزرج میں صدیوں سے، یہی کہ کئی دسیوں سال سے ان دونوں قبیلوں میں جنگ جاری تھی۔ ان دونوں قبیلوں، مدینے کے دو قبیلے تھے، اور ان دو قبیلوں میں جو ہے وہ خوریزی دسیوں سال سے ہو رہی تھی۔ یعنی نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ اب یہ خود تھک گئے تھے قتل و خوریزی سے، یہ لوگ خود عاجز آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے طے یہ کیا کہ عبداللہ ابن ابی جو قبیلہ اوس کا تھا اور بزرگ تھا، سن رسیدہ تھا، متبر تھا، دور بین تھا، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دونوں قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں مل کر اس کو اپنا لیڈر چن لیں، اس کو اپنا سردار بنا لیں، اور تاکہ اس کی لیڈری میں ہم دونوں قبیلے سکون سے مدینے میں زندگی گزاریں، اور یہ سب آپس میں یہ جنگ و جدال، لڑائی، خونریزی، یہ سب کے سب اب بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دونوں قبیلے طے ہوا، قرآن دازی ہوئی، قرآن جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے نام نکلا، اور اب دونوں قبیلوں نے اس کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے جو ہے وہ دونوں قبیلوں نے قبول کر لیا اور تیار ہو گئے۔ گویا تیاری اور آمادگی شروع ہو گئی، ایک دن معین کیا گیا، ایک تاریخ معین کی گئی کہ اس تاریخ کو اس کی تاج پوشی ہوگی، اور اس دن اس کو دونوں قبیلے بالاتفاق لیڈر مان لیں گے، اور پھر ان کی لیڈری میں جو ہے وہ ہم لوگ سکون سے رہیں گے۔ ایک دن طے ہو گیا، اور تاج بننے کے لیے بھی جو ہے وہ
آرڈر گیا دوسرے ملک روم، بہت ہی قیمتی تاج بن کے آئے اور پھر ان کے سر پہ جو ہے وہ تاج رکھ دیا جائے، یعنی گویا یہ مدینے کے قبیلے 2 قبیلوں کے سردار ہو جائیں گے۔ اسی درمیان میں پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی اور مدینے کے یہی قبیلے خزرج اور اوس کے لوگ مدینے موسم حج میں گئے اور وہاں پر پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور پھر پیغمبر سے مدینے آنے کی دعوت کی۔ پیغمبر اسلام نے پہلے مصعب ابن عمیر کو بھیجا اور انہوں نے یہاں پر دین کی اسلام کی تبلیغ کی اور نتیجے میں جو ہے وہ قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے اور اب یہ طے ہوا کہ پیغمبر کو مکے سے مدینے لایا جائے۔ دیکھیں یہی سے عبداللہ ابن ابی پیغمبر اسلام کا دشمن ہو گیا، دیکھ رہا تھا کہ سرداری ہمیں مل رہی ہے، تاج پوشی ہماری ہوگی، لیڈر ہم بنیں گے، لیکن یہ بیچ میں جسے کہیے جو ہے وہ کباب میں ہڈی بن کے یہ کون شخص آ گیا۔ پیغمبر اسلام مدینے میں آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی سواری اس کے پاس سے قریب گزری تو اس نے ایک دم سے منہ بنا کے پیغمبر سے کہا کہ جاؤ، جس نے تم کو بلایا ہے اس کے پاس جاؤ، یعنی اس کو یہ خیال ہوا شاید ان کی سواری میرے پاس رک جائے، تو اس نے بہت ہی برا منہ بنا کے کہا کہ جاؤ، جس نے تم کو بلایا ہے، بلا کے تم کو دھوکہ دیا ہے، اس کے پاس جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ۔ یعنی یہی سے اس کے دل میں پیغمبر کی طرف سے دشمنی شروع ہو گئی، پیغمبر کی طرف سے نفرت شروع ہوئی ہے اور یہی سے منافقت کا آغاز ہوا ہے۔ تو یہ خود پرستی، شخصیت پرستی اور جاہ طلبی بھی جو ہے وہ نفاق کی جسے کہ یہ اصل اور موڑ ہے۔ اور یہی حال وہ دوسرا جو اوسی تھا ابو عامر، اس نے بھی وہ بھی اپنے قبیلے میں بہت ہی بزرگ اور بہت ہی باعزت مانا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد چونکہ اس نے جو ہے وہ دین مسیح اختیار کر لیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، ریاکاری سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یہ بہت ہی عبادت گزار اور بہت ہی مثلا اللہ والا، لوگ اس کو عزت دیتے تھے، لوگ اس کو جو ہے وہ بہت ہی اونچا کر دیا تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو ساری عزت خاک میں مل گئی۔ تو ان دونوں نے اسی وقت سے پیغمبر اسلام کی مخالفت شروع کی، وہیں سے جو ہے وہ نفاق کی جو ہے وہ نفاق کا بیج وہیں سے گویا جو ہے وہ بویا گیا ہے مدینے کی سرزمین پہ۔ اور اس کے بعد پھر تو جسے کہیے کہ ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ اس طرف آتے گئے، جتنی بھی مادہ پرست تھے، جتنے بھی جاہ طلب تھے، جتنے بھی خواہش پرست تھے، جتنے بھی ہوا پرست تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ میں رہ کر جو ہے وہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا وہ سب کے سب اس گروہ میں آتے گئے، دھیرے دھیرے اس گروپ میں آتے گئے اور اس طرح سے منافقین کا ایک گروپ بن گیا، ایک بہت بڑا گروہ بن گیا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کتنی آیتیں آئیں، میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر ان ساری آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو 1/3 قرآن بن جائے گا۔ اور انہی آیتوں میں سب سے پہلے جو ایک آیتوں کا سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یہی سے شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم یوم آخرت پہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی ان کی زبان کچھ کہتی ہے اور ان کا دل کچھ کہتا ہے۔ اسی مطلب کو جو ہے وہ دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہو رہا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے پیغمبر جان لیجئے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے نفاق کیا ہے، جو لوگ منافق ہیں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ بہترین جاننے والا ہے، یہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ سورہ منافقین کی آیت جس میں ارشاد ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ
वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ए पैगंबर, ये मुनाफिकीन जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह बेशक जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि मुनाफिकीन अपने कहने में जो है वो झूठे हैं। ये कह रहे हैं जबान से कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये आपको रसूल मान रहे हैं, आपकी रिसालत का इकरार कर रहे हैं जबान से, लेकिन अल्लाह जानता है कि इनकी जबान इनके दिलों के साथ नहीं है। ये दिल से आपकी रिसालत का इकरार नहीं करते हैं, ये दिल से आपकी रिसालत को नहीं मान रहे हैं। यहीं पर एक और आयत है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। इनकी एक सीरत, एक पहचान इनकी ये भी है कि जब ये मोमिनीन के साथ मिलते तो कहते आमन्ना, हम भी ईमान लाए हैं तुम्हारे ही जैसा, जैसे तुम मोमिन हो वैसे हम भी मोमिन हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनहिम, लेकिन जब अपने शैतानों की तरफ, यानी अपने जिसे कहिए बास और लीडरों की तरफ जाते हैं, अपने रहबरों की तरफ, क़ालू इन्ना मआकुम, तो वहां कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्ना नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो वहां उनका मजाक उड़ा रहे थे ये कह के है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनकी जबान इनके दिल के साथ नहीं है, इनकी जबान कुछ और कहती है और इनका दिल कुछ और कहता है। मौला, यानी मुनाफिकीन का खतरा इतना अजीम खतरा है कि पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, मौला कायनात नज़ीब में फरमाते हैं कि पैगंबर ने मुझसे फरमाया कि इन्नी ला अखाफ वाला उम्मती मुअमिनन वला मुशरिकन, मैं अपनी उम्मत में इससे नहीं डरता हूं, मोमिन या मुशरिक के सिलसिले में मैं नहीं डरता हूं। क्यों? अम्मल मोमिन फयमनहुल्लाहु बिईमानी, इसलिए कि मोमिन वो है कि अल्लाह उसके ईमान की वजह से उसकी हिफाजत करेगा, लिहाजा हमें मोमिन की तरफ से कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। व अम्मल मुशरिक फयक़महुल्लाहु बिशिरकिही या लिशिरकिही, और अल्लाह मुशरिक उसके शिर्क की वजह से अल्लाह उसको सजा देगा, लिहाजा मुशरिक की तरफ से भी नहीं खौफ है। वो खुला हुआ दुश्मन है, उसकी तरफ से कोई खौफ नहीं, ये खुले हुए मोमिन है, खुले हुए बाईमान है, इनकी तरफ से भी कोई खतरा नहीं अपनी उम्मत के बारे में। खतरा किसकी तरफ से है? फरमाते हैं वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम कुल्ल मुनाफिकिल जिनान, मैं अपनी उम्मत के बारे में खतरा किसकी तरफ से महसूस कर रहा हूं? उन मुनाफिकों की तरफ से कि जिनके दिल निफाक से भरे हुए होंगे, जिनके कौल उनके अमल के खिलाफ होंगी, जिनकी बातें उनके काम के खिलाफ होंगी। अलिमल लिसान यक़ूलु मा तारिफून व यफ़अलु मा तुनकिरून, वो कहेंगे वही जिसको मोमिनीन पसंद करेंगे, वही कहेंगे, लेकिन करेंगे वो कि जिनसे मोमिनीन नफरत करते हों। यानी दिल और जबान में फर्क होगा, दिल और जबान में इख्तलाफ होगा, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। देखिए ये है, आप पूरी तारीख उठा के देखिए, मुनाफिकीन ने कितना ज्यादा पैगंबर इस्लाम को डिस्टर्ब किया है, कितना ज्यादा जो है पैगंबर इस्लाम के साथ साजिशें की हैं। जंग उहद से लेकर और जंग हुनैन तक आप पूरी तारीख उठा के देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं से मुनाफिकीन की कोई ना कोई जो है वो साजिश वहां है। जंग उहद में आप देखें कि लश्कर जा रहा है और दरमियान से तकरीबन 300 आदमी लश्कर के जो है वो टूट के मदीने वापस आ गए हैं। इसी अब्दुल्ला इब्न उबय की जो है वो साजिश के नतीजे में 300 आदमी मदीने से वापस आ गए हैं पैगंबर इस्लाम के लश्कर को छोड़ के। और इसके बाद जंग तबूक में पैगंबर इस्लाम को कत्ल का जो है मंसूबा बनाया गया। इसी तरह से जंग हुनैन में मुनाफिकीन जो है वो मैदान छोड़ के चले गए। इसके अलावा और भी बहुत से वाकयात हैं, पूरी तारीख इस्लाम, पैगंबर की पूरी मदीने की 10 साला जिंदगी भरी पड़ी है मुनाफिकीन की साजिशों से, मुनाफिकीन की हरकतों से। देखिए इनके काम क्या थे, ये करते क्या थे, इनकी पहचान, इनकी निशानियां या इनकी साजिशें जो मोमिनीन के मुकाबिल में इन लोगों ने की है वो क्या थे, इनके हरबे क्या थे, इनके असलहे क्या थे, किन असलों के जरिए से ये मोमिनीन के साथ मुकाबला करते थे और अपने निफाक को छिपाते थे।
سب سے پہلا اسلحہ جھوٹی قسمیں کھانا. توجہ کیجئے گا، یہ منافقین کے اسلحے ہیں، یہ منافقین کے صفات ہیں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ خود ان کو سننے کے بعد ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ یہ صفتیں کہیں ہم میں تو نہیں پائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی ان کی جو ہے وہ صفت کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا. یعنی یہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے پاس، مومنین کے پاس جب آتے تھے تو یہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے اپنے ایمان کی جو ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے. اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ لوگ اپنی قسموں کو سپر قرار دیتے تھے. اپنی قسموں کے ذریعے سے مومنین میں نفوذ پیدا کرتے تھے. قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو ہم بھی ایمان لائے ہیں، جس طرح سے تم اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہو اس طرح ہم بھی اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی قسموں کے ذریعے سے مومنین کو دھوکہ دیتے تھے، مومنین کے اعتبار کو لیتے تھے، حاصل کرتے تھے اور پھر مومنین سے راز معلوم کرتے تھے. تو سب سے پہلا ہتھیار، سب سے پہلا اسلحہ جھوٹی قسم. اور دوسرا اسلحہ کیا؟ مومنین کو دھوکہ دینا، ہیلے بہانے کرنا. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ ان کے ظاہر کو دیکھیے تو بڑے اچھے لگیں گے، ان کی باتیں سنیے تو بڑی لبھانے والی باتیں ہوں گی، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی تجھے اے پیغمبر. بڑی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، آپ کے پاس آ کے چاپلوسی کریں گے، تملق گوئی کریں گے، آپ کی اگر چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوں گی وہ بھی پوری کر دیں گے، سب کچھ کریں گے. وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ خطرناک دشمن ہے آپ کے، خطرناک دشمن. الد الخصام یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے لیے عربی معنی ہے الد، یعنی بہت زیادہ، بہت ہی خطرناک دشمن، جو دشمنی کو اپنے دل میں چھپائے رکھ کے اور اندر ہی اندر سازش کرتا رہے. اور تیسرے، پیغمبر کے خلاف پنہا میٹنگیں کرنا، جلسے کرنا، پیغمبر کو نیچا دکھانے کے لیے. یعنی دن میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیغمبر کی تعریف کرتے تھے، پیغمبر کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن جب رات میں سب جمع ہوتے تھے تو جو پیغمبر دن میں کہتے تھے اس کے خلاف سازشیں بناتے تھے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے تو ہم اس کی توڑ اس طرح سے کریں، پیغمبر نے یہ کہا ہے تو ہم اس طرح سے ان کے خلاف کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکأن اللہ بما یعملون محیطا. یہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے، یا جو یہ میٹنگیں کرتے ہیں، یا یہ جو پیغمبر کے خلاف جلسے کرتے ہیں، پیغمبر کے خلاف جو یہ میٹنگیں کرتے ہیں، یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ یہ راتوں میں جمع ہوتے ہیں اور پیغمبر کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اللہ خوش نہیں، جن سے اللہ راضی نہیں ہے. اور اللہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب پہ محیط ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تیسری صفت ہے کہ پیغمبر کے خلاف راتوں میں میٹنگیں ہونا، پیغمبر کے خلاف راتوں میں سازشیں ہونا. اور چوتھی، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا. یہ بھی ان کا ایک اسلحہ تھا، یہ بھی ایک ان کا ہتھیار تھا. مسلمانوں کو کمزور کرنا، مومنین کو کمزور کرنا، ضعیف کرنا، اسلام کی طاقت کو کم کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ کم اسی وقت ہوگا جب اختلافات مسلمانوں میں ہوں. بے انگریزوں کی یہی تو جو ہے وہ پولیٹک تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. یہی منافقین کی بھی، میں سمجھتا ہوں انگریزوں میں بھی شاید منافقین ہی سے لیا ہو کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. ایک صلوات بھیجئے محمد والے. تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ
کہ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اختلاف ڈلوائیں. اور واقعات ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک انصار اور ایک مہاجر کسی کنویں پہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے گئے اور اتفاقاً جو ہے وہ تھوڑی سی جو چپقلش ہو گئی, تھوڑی سی بات ہو گئی, اور بات تھوڑی سی ہوئی تھی لیکن وہ اتنی بڑھ گئی کہ ادھر سے بھی انصار تلوار لے کے آ گئے اور ادھر سے بھی مہاجر تلوار لے کے آ گئے. اور اس واقعے کو منافقین نے اتنی ہوا دی ہے اور اس واقعے کو سہارا لے کے اتنی ہوا دی ہے کہ کاش مسلمانوں میں جو ہے وہ اختلافات ہو جائیں, مومنین میں حد سے زیادہ اختلافات ہو جائیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ تو وقت پہ فوراً پیغمبر اسلام پہنچ گئے اور معاملے کو رفع دفع کر دیا, سلجھا دیا, بات ختم ہو گئی. تو ان کی ایک صفت یہ اختلافات ڈلوانا مومنین کے درمیان میں. پانچویں صفت کیا ہے؟ احکام اسلامی میں شکوک اور شبہات ڈالنا. یہ بھی ایک منافقین کی صفت ہے. کوئی بھی حکم, کوئی بھی مسئلہ سامنے آیا فوراً شک اور شبہہ جو ہے وہ اس میں ڈالے گئے. مثلا پیغمبر اسلام نے جب زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, جب انہوں نے اپنی بی بی زینب کو جو ہے وہ طلاق دیا تو حکم ہوا پیغمبر کو کہ آپ جناب زینب سے شادی کر لیں. تو اب یہاں پر منافقین سے جو ہے منافقین نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بھڑکانا شروع کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹی کی جو ہے وہ بیوی سے شادی کر رہا ہے, جبکہ وہ منہ بھلے بیٹے تھے, حقیقی بیٹے نہیں تھے. یا اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں, تاریخ میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ مسلمانوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈالتے تھے کہ یہ حکم کیسا ہے, یہ کام یہ حکم کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ کیا چیز ہے. یعنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی کرتے تھے تاکہ مومنین کے ذہن احکام اسلامی سے پھر جائیں اور وہ عمل پیرا نہ ہو. اور اس کے بعد چھٹی کہ یہ مقدسات اسلامی کا تمسخر کرتے تھے. اسلام کے جو مقدسات تھے, اسلام کی جو مقدس چیزیں تھیں, ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ بھی منافقین کی صفت ہے. یعنی جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو مومنین کے پاس جاتے تھے, پوچھتے تھے اب اس آیت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. اس لیے کہ قرآن کی آیتوں سے مومنین وہ ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, ان کے قلوب نورانی ہوتے تھے. تو یہ مذاق میں جا کے مومنین سے پوچھتے تھے قرآن کی آیت کے سلسلے میں کہ یہ اب اس آیت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی بالکل اپنے جیسے, بھائی کیا بہت سے ایسے ہوتے ہیں افراد, کیا ہو گیا تمہیں مجلس میں جا کے, کیا مل گیا, کیا فائدہ ہو گیا, اتنی دیر بیٹھے رہے. ہوتا نہیں, مذاق اڑاتے تھے. یہ مقدسات اسلامی کا مذاق اڑاتے تھے. اور ساتویں کیا, تبلیغات سو, غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, پیغمبر اسلام کے خلاف. جھوٹی خبریں, غلط پروپیگنڈا. آپ دیکھیے جنگ احد میں جو ہے وہ ایک آواز بلند ہوئی تھی مشرکین کی طرف سے کہ پیغمبر اسلام قتل کر دیے گئے, اور یہ آواز منافقین نے اتنی تیزی سے جو ہے وہ مدینے تک پہنچائی تھی کہ شہزادی کو جو ہے وہ میدان احد تک آنا پڑا تھا. اتنی سپیڈ سے یہ خبر مدینے تک پہنچی تھی. غلط پروپیگنڈا, غلط خبریں, جتنی بھی جھوٹی خبریں, جتنی بھی اسلام کے خلاف, مومنین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے ہو سکتے تھے, یہ سب وہ کرتے تھے. اور آخری کیا, کبھی کبھی مسلمانوں کی جو ہے وہ سرزنش کرتے تھے. مسلمانوں کو جو ہے وہ مثلا اگر کہیں کسی جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تو کہتے تھے ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے کہ نہ جاؤ جنگ میں, مدینے میں جنگ کرو, مدینے سے باہر جنگ نہ کرو. آخر نتیجہ کیا ہوا, اتنے لوگ مارے گئے, اتنا مال لوٹ گیا. یعنی اس طرح سے مسلمانوں کی سرزنش کرتے تھے, مسلمانوں کی توہین, مسلمانوں کی برائی کرتے تھے. تو یہ ساری صفتیں منافقین کی تھی. جھوٹ بولنا, مسلمانوں میں اختلاف ڈلوانا, دھوکہ دینا, پیغمبر اسلام کے خلاف خفیہ میٹنگیں کرنا, احکام اسلامی میں شکوک اور شبہات ڈالنا, مقدسات اسلامی کا مذاق اڑانا, غلط پروپیگنڈا کرنا اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا. یہ ہے منافقین کے ایجنڈے میں شامل تھی یہ ساری چیزیں. اب ہم اور آپ اپنے گھر پہ جا کے سکون سے جب بستر پہ لیٹیں تو سوچیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہی صفتیں ہمارے درمیان بھی آ گئی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی مقدسات اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہوں.
کیوں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمانوں میں جو ہے اختلافات ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی خفیہ میٹنگیں کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی غلط پروپیگنڈے کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی جھوٹ اور قسموں کا سہارا لے رہے ہوں؟ سوچئے، غور کیجئے گا، اور اگر ہے تو اسے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، دور کرنے کی کوشش کریں ان صفتوں کو، ان برائیوں کو، کہ جو برائیاں صرف منافقین کا خاصہ تھی، منافقین کے ساتھ مخصوص۔ جب تک پیغمبر اسلام رہے، دیکھیے پیغمبر اسلام جب تک رہے اس وقت تک منافقین اپنی سازشوں میں جو ہے وہ منہمک رہے ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش۔ یہ مسجد زرار جو بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پیغمبر کے خلاف اور مسلمانوں مومنین کے خلاف میٹنگیں ہوں گی، اور ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ پیغمبر کو بلا کے مسجد کو پیغمبر پہ گرا دیا جائے، اس طرح سے جو ہے وہ پیغمبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو ہے وہ، اور اس کا ہیڈ آفس شام میں دمت الجندل میں تھا۔ ان کا لیڈر ابو عامر تھا۔ ابو عامر مدینے میں جب اس کا بس نہیں چلا تو مکے چلا گیا، اور جب مکے فتح ہوا تو مکے سے یہ شام کے ایک گاؤں میں دمت الجندل وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہاں سے یہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا تھا مدینے کے منافقین کو کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے پیغمبر کے خلاف، اب تمہیں یہ کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور اسی نے سازش رچی تھی کہ تم لوگ پیغمبر سے اجازت لے کے ایک مسجد بنواؤ۔ پیغمبر کی اجازت کے بغیر تو بن نہیں سکتی تھی، لہذا پیغمبر کی اجازت کے بغیر، پیغمبر کی اجازت سے مسجد بناؤ، اور پھر اس میں تم لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رٹو۔ اور اس طرح سے مسلمانوں میں اختلاف بھی ہو جائے گا، کچھ لوگ یہاں نماز پڑھنے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں جائیں گے، لہذا ایک اختلاف جو ہے وہ مسلمانوں میں رونما ہو جائے گا، اور اسلام کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ یہ پوری سازش پیغمبر اسلام جب تک رہے، لیکن اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ جب تک پیغمبر اسلام رہے منافقین اپنی سازش کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے منافقین نے کوئی سازش نہ کی ہو، لیکن ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر منافقین کی سازشیں بند ہو گئی، ختم ہو گئی سازشیں۔ تو کیا مطلب؟ کیا منافقین پیغمبر کے بعد بھی سب مر گئے تھے؟ سوال ہے، کیا منافقین پیغمبر کے بعد سب کے سب مر گئے، یا سب کے سب توبہ کر لی سب نے؟ یا نہیں، کوئی تیسری صورت ہے۔ تو نہ پیغمبر کے بعد سارے منافقین ختم ہوئے، موت آئی نہیں، اور نہ کسی نے توبہ کی۔ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ تاریخ میں واقعہ نہیں ہے۔ تو پھر تیسری صورت یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ ان کے مزاج کے مطابق تھیں، اور یہ حکومتوں سے ایڈجسٹ ہو گئے، یہ حکومتوں سے جو وہ مل گئے۔ بالکل وہ میں آپ کو زندہ مثال دوں اپنے ہندوستان کی، کہ جب تک یہ جو اس وقت جو پارٹی برسر اقتدار ہے، جو پارٹی اس وقت جو حکومت میں ہے یعنی بی جے پی، یہ جب تک حکومت کے خلاف تھی یعنی اپوزیشن میں تھی، تو آپ سنتے ہوں گے کہ ہندوستان کے ہر شہر میں ہندو مسلم جھگڑا ہوتا تھا، ہر شہر میں ہندو مسلم جھگڑا ہوتا تھا۔ لیکن جس وقت سے یہ آئی ہے برسر اقتدار، بہت کم کیا بالکل ختم ہو گئے۔ ابھی بہت کئی سالوں کے بعد کانپور میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا ہندو مسلم بس، ورنہ اب کہیں سنائی نہیں دیتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے ہندو مسلم کو۔ کرانے والے کون تھے؟ یہی تھے، لیکن جب خود کرسی پہ آ گئے تو سارے اختلافات مٹ گئے۔ اب حکومت سے مطلب ہے، اب سازشوں سے مطلب نہیں ہے۔ بہو یہی صورتحال پیغمبر کے بعد بھی ہوئی ہے۔ جب تک پیغمبر رہے سازشیں کرتے رہے، اختلافات ڈالتے رہے، اور جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور اب جو لوگ برسر اقتدار آئے یا جو طاقتیں اقتدار میں آئی، دیکھا یہ طاقتیں تو ہماری مزاج کے مطابق ہے، کیوں نہ ہم ان سے مل جائیں، اور یہیں سے ساری سازشیں ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ اب تو اقتدار مل گیا، اب تو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ معاویہ اور ابو سفیان کے ہر لشکر میں
कुफ्र और शिर्क का परचम इनके हाथों में रहता था, और फतेह मक्का के बाद भी, बज़ाहिर इस्लाम कबूल करने के बाद भी, इनकी साजिशों में यह इस्लाम दुश्मनी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। और यही पैगंबर इस्लाम के बाद दूसरी खिलाफत में यही जो दुश्मन इस्लाम था, जिसके परचम में इस्लाम, जिसके हाथों में जो है वो कुफ्र का परचम हर जंग में रहा है, यही शाम का गवर्नर बना दिया गया। क्यों बनाया गया? आपको तारीख मालूम है कि अबू सुफियान मौलाए कायनात के पास आया था और ये कहा था कि अली ये तुम्हारा हक है, अगर कहो तो मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूं, और आप अपना हक लेने के लिए खड़े होइए। क्यों? इसका प्लान था कि अली अगर अपना हक लेने के लिए खड़े हो गए तो मदीने में मुसलमानों में खाना जंगी हो जाएगी, इख्तलाफ होगा और नतीजे में इस्लाम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अली ने हकीकत को पहचाना और ये जवाब दे के मायूस वापस कर दिया कि अबू सुफियान तू कब से जो है वो इस्लाम का दोस्त और मुहिब बन गया है। देखा कि जब यहां नहीं दाल गली तो अब खिलाफ वो पार्टी जो बरसरे इख्तिदार थी उस पार्टी के पास गया और उसे धमकाया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ इक़दाम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बुनियादें कमजोर थीं, वो अपने इक़्तिदार को मजबूत करना चाहते थे और साथ ही वो अहले बैत के खिलाफ एक महाज बनाना चाहते थे, और इस अहले बैत के खिलाफ जो महाज बनाना चाहते थे, इस महाज में बनी उमैया से बढ़कर कौन सहारा मिलता। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें गवर्नरी दे रहे हैं, इस पे राजी हो? उसने कहा हम इस पे राजी, लेकिन हम तो अंधे, हम क्या करेंगे, हमारे बेटे को दे दो। चांचे उसका पहला बेटा यजीद शाम का गवर्नर बना है, और जब यजीद 2 साल के बाद मर गया है तो फिर माविया को उसके बदले में जो है वो गवर्नर बना दिया गया है। तवज्जो कीजिएगा। तो इस तरह से बनी उमैया इक़्तिदार पे आए हैं और 40 साल तक शाम पे माविया की हुकूमत रही है, 20 साल तक गवर्नर की हैसियत से और 20 साल तक एक खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से। अब आप अंदाजा लगाइए कि 40 साल जिस शहर पे जिसकी हुकूमत हो, वहां के बासी, वहां के रहने वाले उस हुकूमत के जेर मातहत हों, उस हुकूमत के जेर नगी हों, और हुकूमत का जो अकीदा हो वही अकीदा वहां के रहने वालों का होगा। 40 साल तक शामियों को माविया ने जहालत के अंधेरे में रखा है और अहले बैत से इतना दूर कर दिया था, अहले बैत से इतना दूर कर दिया था अहले बैत से कि शाम के लोगों को पता ही नहीं था कि अहले बैत रसूल कौन है। वाकया मिलता है कि जब यह काफिला बाजार शाम में पहुंचा है तो एक ज़ईफ शख्स चौथे इमाम के पास आता है और बड़े मसलन जो है वो मुतकब्बिराना अंदाज में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ है कि उसने तुम लोगों को जलील किया, तुम लोगों को रुसवा किया, तुमने अमीर के खिलाफ बगावत की, अमीर के खिलाफ खुरूज किया और अल्लाह ने तुम्हें जलील किया, माज़अल्लाह। यानी इतनी जहालत थी। तो वहीं पे इमाम ने कुछ कुरान की आयतें पढ़ी हैं। इमाम ने कहा, शेख तुमने कुरान में वातिज़ल कुर्बा की आयत पढ़ी है? कहा हाँ, क्यों, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? कहा वो कुर्बा हम ही हैं। और आगे बढ़े, कहा तूने कुरान में कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत पढ़ी है कि जिसमें अहले बैत रसूल की मोहब्बत को बतौर अजर रसालत मांगा जा रहा? कहा हाँ मैंने पढ़ी है। कहा वो कराबत अहले बैत रसूल हम ही हैं कि जिनकी मोहब्बत कुरान में मांगी जा रही है अजर रसालत की सूरत में। और आगे बढ़े तो इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत तिलावत की। कहा तूने पढ़ी है ये आयत? उसने कहा हाँ मैंने ये आयत पढ़ी है। कहा वो अहले बैत कि जिनसे अल्लाह ने रिस्क को दूर कर दिया वो अहले बैत हम हैं। बस ये सुनना था कि उसने अपना अमामा अपने सर से फेंक दिया। कहा फर्जंद रसूल आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इल्म नहीं था।
تو یہ صورتحال تھی شامیوں کی۔ ہاں آزادارو، آج سے عشرہ زینبیہ شروع ہو گیا۔ یہ جناب زینب کے نام سے عشرہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ شہزادی نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ عزادارو، بعد شہادت امام حسین 3 ایسے موقع تھے کہ جہاں شہزادی زینب نے اپنے بابا علی کو یاد کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 3 ایسے موقع ہیں کہ جہاں شہزادی نے اپنے بابا علی کو یاد کیا ہے۔ سب سے پہلا موقع وہ شام غریبہ کا سناٹا۔ آپ تصور کیجئے ایک رات پہلے آپ تصور کیجئے کہ جس رات میں عباس بھی تھے، جس رات میں علی اکبر بھی تھے، پورا گھر بھرا ہوا تھا، اور آج شام غریبہ میں کوئی نہیں ہے سوائے سید سجاد کے۔ رات کا سناٹا ہے، چاروں طرف دشمن کی فوجیں ہیں، میدان کربلا شہداء کی لاشوں سے اٹا ہوا ہے، شہداء کے خون سے بھرا ہوا ہے، اور زینب اس سناٹے میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو یاد کر رہی ہے۔ اے بابا علی مرتضیٰ، آپ نے کہا تھا اے بیٹی زینب، جب بھی کبھی مجھ کو مشکل میں پکارو گی تو میں تیری مدد کے لیے آؤں گا۔ ہاں آزادارو، شام غریبہ زینب نے علی کو یاد کیا، اور علی شہزادی زینب کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا موقع جہاں شہزادی زینب نے اپنے بابا علی کو یاد کیا ہے، وہ موقع وہ تھا کہ جب قیدی کوفے کے قید خانے میں تھے، اور کوفے کے قید خانے سے سید سجاد معجزانہ طور پہ کربلا آ گئے تھے۔ 12 محرم کو اپنے باپ کی میت کو دفن کرنے کے لیے، شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد قید خانے کوفہ سے کربلا جب آئے، اور زینب نے اپنے بھتیجوں کو قید خانے میں نوایا تو اپنے بابا کو یاد کیا، اے میرے بابا علی، میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ یہ دوسرا موقع تھا۔ اور تیسرا موقع آپ کو یاد دلائیں کہ علی کو کہاں پہ زینب نے یاد کیا؟ جب قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے۔ عزادارو، شام کے بازار کی حالت جو مقاتل میں ملتی ہے تو یہ تھی کہ چاروں طرف سے آدمی عمدے ہوئے چلے آ رہے تھے، لوگوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس طرح سے بازار سجائے گئے تھے، اور کئی گیٹ لگائے گئے تھے کہ جن گیٹوں سے اسرا کو نکالنا تھا، اسرا کو لے جانا تھا، اور سب سے آخری گیٹ کہ جس کو باب الساعات کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا گیٹ تھا، اور وہاں پر اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اور اس کے بعد دربار یزید تھا۔ اس گیٹ پہ جب پہنچی ہیں شہزادی نے جب منظر دیکھا ہے کہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے دربار، اور لوگ جو عمرے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی بیٹھ گئی زمین پہ، شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی، اور اپنے بیبیوں کو اپنے قریب بلایا ہے، کہا اے ام لیلا، اے رباب، اے ام کلثوم، اے سکینہ اور رقیہ، آؤ ہمارے پاس آؤ۔ بس اب زینب آگے نہیں جائے گی، زینب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور تم سب کے سب آمین کہو۔ عزادارو، زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ایک مرتبہ پیچھے زنجیروں کی آواز آئی۔ اب جو زینب نے دیکھا تو دیکھا بیمار لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ زینب نے کہا اے میرے بھتیجے سید سجاد، کیا بات ہے؟ امام نے کہا پھوپھی اماں، بد دعا سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھیے، بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھیں۔ اور اب جو زینب کے نظر بھائی کے سر پہ پڑی ہے تو دیکھا بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ہاتھوں کو جو بد دعا کے لیے اٹھے تھے زینب نے نیچے گرا دیا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے ماجائے، کون سی تازہ مصیبت آئی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، اسی طرح سے دربار یزید میں چلی جاؤ۔ عزادارو، یہ وہ موقع تھا کہ بھائی نے حکم دیا، زینب تیار ہو گئی، لیکن نجف کا رخ کیا، اے میرے بابا علی، اپنی بیٹی کی مدد کے لیے آ جاؤ، آپ کی بیٹی دربار یزید میں جا رہی ہے۔ اے بے بابا، اپنی بیٹی زینب کی مدد کی۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ پالنے والے ہماری اس عزاداری کو قبول فرما،
پالنے والے اس مجلس میں جتنے بھی مومنین و مومنات ان کی جائز مرادوں کو پورا کر دے، جو بیمار انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پوری کر دے، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، امام زمانہ کو ہمسرادی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل۔